الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في مقام آخر: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، جناب حضرت قبلہ سید محمود شاہ صاحب مد ظلہ العالی کے حکم پر بغیر کسی چون چرا کے اور بغیر کسی حیل و حجت اور قیل و تال کے جیسے تیسے کشاں کشاں اس گلشن سادات کے توسط سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. قبلہ پیر طریقت حضرت سید فخر الطاہر شاہ صاحب کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ ہم سادات کے غلام ہیں. حضرات اکرامی، آج جب میں یہاں گھر سے روانہ ہوا تو میرے ذہن میں چند عوامی مغالطے دوڑ رہے تھے، اس لیے کہ میں عوامی آدمی ہوں، علمی آدمی نہیں ہوں اور عوامی انداز میں ہی مخاطب کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہاں کہیں کوئی علم کی چھینٹ پڑ جائے تو میرے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ذرا توجہ کیجئے، ان عوامی مغالطوں میں ایک بہت بڑا آج کے زمانے کا مغالطہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں ہندو رکن پارلیمان ہو سکتا ہے، اس ملک میں عیسائی رکن پارلیمان ہو سکتا ہے، سکھ رکن پارلیمان ہو سکتا ہے، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تمام محکموں میں متناسب نمائندگی کا حق رکھتا ہے. تو اگر قادیانیوں کو کسی عہدے پر، کسی وزارت پر، کسی مملکتی منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو اتنی بے چینی اضطراب سے پھیلتا ہے. خاص طور پر عہد عمرانی میں یہ قضیہ ایک بار پھر کھڑا ہوا اور عوامی حلقوں میں یہ بات بہت اچھالی گئی اور کہی گئی کہ عدم برداشت اور انتہا پسندی اس حد تک معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں یا معاشرے کو اتنا ریڈیکلائز کر دیا گیا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی یا غیر مسلموں کو چلے مان لیا آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، غیر مسلم سمجھا،
تو انہیں کسی کلیدی عہدے پر، کسی وزارت پر یا مملکتی منصب پر برداشت اور گوارا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مغالطہ عوامی مغالطہ ہے۔ علمی دنیا کے لوگ اس مغالطے کے پیچھے چھپی ہوئی جو پیچیدگی ہے، جو سازش ہے، اور جس مکروہ پروپیگنڈے کو فروغ دینے کی کوشش ہے، جس طرح امت مسلمہ کا ختم نبوت کے معاملے میں غیر متزلزل پختہ ایمان اور ایقان ہے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ضمنی طور پر یہ جملہ ذہن میں آ گیا کہ جو میرے آقا کو نبی مانتا ہے اور رسول مانتا ہے، لیکن آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا اور خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کا حضور کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات کہ جی قادیانی کیوں برداشت نہیں؟ ان واقعات کو بنیاد بنا کر قادیانیوں نے اپنا کیس عالمی برادری میں پیش کیا، اور پاکستان میں عیسائیوں یا ہندوؤں کے ساتھ پیش آنے والے کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر اپنا کیس عالمی برادری کے سامنے مختلف فورم پر پیش کیا۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں، ہمارے کچھ سادہ لو حلقے کے لوگ، دوست احباب ملنے والے، یا میڈیا کے کچھ لوگ جنہیں دین کا پتہ نہیں، دنیا کا بہت پتہ ہے، تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے بھی اس پر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے مطابق جب ہندو اپنی نمائندگی کا حق رکھتا ہے، عیسائی اپنی نمائندگی کا حق رکھتا ہے، اور مختلف محکمہ جات میں کلیدی عہدوں پر انہیں فائز کیا جا سکتا ہے، تو پھر قادیانیوں کو کیوں نہیں؟ یہ ان کی کمال سادگی یا نری حماقت و جہالت ہے، یا جان بوجھ کر وہ قادیانیوں کے دام تجویر کا شکار ہے؟ آج میں اس سوال کا جواب دینے کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بنیادی حماقت اور جہالت یہ ہے کہ جو شخص قادیانیوں کو عام کافروں کی صف میں کھڑا کر کے دیکھتا ہے، اس سے بڑا احمق اور جاہل۔ جو قادیانیوں کو عام کافروں کی صف میں کھڑا کر کے دیکھتا ہے، اس سے بڑھ کر احمق اور جاہل کوئی نہیں۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ جاہل ہے یا احمق ہے، یا پھر مکار اور فریبی ہے، وہ جان بوجھ کر حقیقت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ کبھی بھی قادیانیوں کو عام کافروں پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے؟ توجہ کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس واقعے کے تناظر میں آج جو کچھ شیر افضل مروت نے کہا، اس کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ میں کوشش کروں گا جامعیت کے ساتھ دونوں تصورات کو اجاگر کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے والے بڑے بڑے قاتل تھے، بڑے بڑے مجرم تھے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے وہ جنگی جرائم کے مرتکب تھے۔ صرف جنگ کا جرم نہیں، جنگی جرائم کے مرتکب تھے۔ یہ جنگ ہے کہ آپ کا سپاہی دشمن سپاہی کو قتل کر دے، دشمن کا سپاہی آپ کے سپاہی کو قتل کر دے۔ لیکن ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت پر روانہ ہونے والی میرے نبی کی لخت جگر جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کوکھ پر نیزے کا وار کر کے ان کو زخمی کیا۔ اسی زخم کے صدمے سے جناب سیدہ زینب کا حمل ضائع ہوا، سیدہ زینب کی وفات اسی زخم کے صدمے سے ہوئی۔ ساری عمر اس زخم کا دکھ جھیلتی رہی اور اٹھاتی رہی۔ ان کا قاتل حباب بن اسود رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پیکر عفو درگزر اور پیکر رحمت نے ان کو بھی
معاف کر دیا ہے۔ جناب سید الشہداء امیر حمزہ کے قتل کی تحریک اٹھانے والی، ترغیب دینے والی جناب سیدہ ہند زوجہ ابو سفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اس بات پر شاہد ہے، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ سے پہلے، آج سے پہلے روئے زمین کا کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج کے بعد روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ آپ کا گھر محبوب ہے۔ رحمت عالم نے جواب میں فرمایا وَأَيْضًا بِكِ اے ہند میری طرف سے بھی یہی معاملہ ہے، جس طرح تجھے تیرا گھر محبوب ہے اسی طرح مجھے تیرا گھر محبوب ہے۔ اسی لیے قبلی والے نے اپنے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ حکم جاری کر دیا تھا مَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی اب توجہ کیجئے۔ اب سید الشہداء امیر حمزہ کا قاتل وحشی ابن حرب پیش ہوتا ہے، جرم معاف ہے، جناب حبار ابن اسود حاضر ہوتے ہیں، جرم معاف ہے۔ جناب ابو سفیان جو جنگ بدر کے بعد تمام جنگی لشکروں کی اہل مکہ کی طرف سے قیادت کرتے ہیں، اسلام بھی قبول ہے، جرم بھی معاف ہے، اس لیے کہ اسلام کا عمومی ضابطہ ہے الاسلام ما یحدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی جرائم ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں، لیکن جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جرائم معاف کر دیے گئے تو کیا وجہ ہے جناب سیدہ ہند کا گناہ معاف کیوں نہیں کیا گیا؟ جناب سیدہ ہند کی غلطی معاف کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا نام جب بھی آتا ہے تعظیم کے بغیر آتا ہے۔ اگر براہ راست سید الشہداء امیر حمزہ کے قاتل کو دامن افو در گزر میں پناہ مل سکتی ہے تو جناب ہند کو پناہ کیوں نہیں مل سکتی؟ بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ناراض ہو گئے؟ ناراض ہو گئے؟ اچھا سمجھ آ گئی۔ اگلی بات سب کے لیے معافی ہے، عمومی کافر ہے، ان میں جنگی جرائم کے مرتکب ہے، قاتل ہے، سب کے لیے معافی ہے۔ آج سے پہلے انہوں نے دل بہت دکھایا ہے، خون بہت بہایا ہے، مقابلہ بہت کیا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں اور دیواریں بہت کھڑی کی ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا بہت کیا ہے، جنگوں کی کمان کی ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل، خالد بن ولید جو غزوہ احد میں بازی پلٹنے کے کلیدی اور مرکزی کردار تھے، ان کو بھی دامن رحمت میں پناہ ملتی ہے، اسلام قبول ہے، سیف من سیوف اللہ کا لقب ملتا ہے، سب کو معاف ہے۔ لیکن اس موقع پر 9 اشخاص ایسے ہیں جن کا نام لے لے کر رحمت عالم اعلان کرتے ہیں سب کو معافی ہے، مگر ان 9 اشخاص کو معافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بہت سے لوگوں کو استثناء جاری فرما چکے ہیں، جو حرم میں داخل ہو اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، جو اپنے گھر کے کباڑ بند کر لے اسے امان ہے، جو ہتھیار نیچے رکھ دے تلوار کو نیام میں ڈال لے اسے امان ہے، عورتوں کو امان ہے، بوڑھوں کو امان ہے، بچوں کو امان ہے۔ لیکن جن کے نام آپ نے لیے ہیں ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان کے لیے معافی کا اعلان کیوں نہیں؟ فرمایا یہ سارے عام کافر ہیں، یہ عام کافر نہیں ہیں، ان کو عام کافر مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول ان بدبختوں میں سے ایک جسے آج بھی دامن رحمت میں پناہ نہیں مل سکی، یہ شخص بیت اللہ کے غلاف میں جا کے لپٹ چکا ہے، وہی بیت اللہ جس کے صحن میں، جس کی حد میں، جس حرم کے حدود میں کیڑے مارنے کی، چوٹی مارنے کی بھی ممانعت ہے، شکار کی ممانعت ہے، وہ شخص بیت اللہ کے غلاف میں اپنے آپ کو لپیٹ چکا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے، اس کا جرم اس نوعیت کا ہے کہ اسے غلاف کعبہ بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے بتائیے جب اس زمانے کے رحمت عالم کے زمانے کے
اس خصوصی کافر کو بیت اللہ کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا، تو آج عالم کفر بھی مل کر قادیانیوں کو اپنے دامن میں پناہ دے سکتا۔ معلوم ہوا کہ خاص کافر اور عام کافر میں فرق ہے۔ اب اس فرق کو سمجھ لیجئے، اس دنیا میں عیسائی موجود ہیں، ہم ان کی فکری اور نظریاتی اساس کا احترام کرتے ہیں، نہیں مانتے یہ الگ بات ہے، وہ اپنے مذہب میں رہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہودی موجود ہیں لیکن عیسائی ہو ضروری نہیں رسول اللہ کی توہین کا قائل ہو، یہودی ہو ضروری نہیں حضور کی توہین کا، بلکہ اصلی یہودی حضور کی توہین کا قائل نہیں ہے، اصلی عیسائی حضور کی توہین کا قائل نہیں ہے، اصلی ہندو حضور کی توہین کا قائل نہیں ہے۔ کافر ہو حضور کی توہین کا، گستاخی کا مرتکب ہو یا یہ عقیدہ رکھے، یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس عقیدے کا تعلق نہ ہندو مت سے ہے، نہ سکھ مذہب سے ہے، نہ وید میں ہے، نہ ان کی مذہبی کتابوں میں ہے، نہ گرنتھ میں ہے، نہ گرو نانک کی تعلیمات میں ہے، نہ یہودیوں کی تالمود میں ہے، نہ عیسائیوں کے بائبل اور تورات و انجیل و زبور کے مجموعوں میں ہے، کہیں بھی گستاخی کا عقیدہ اور تصور موجود نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی عیسائی توہین کرے گا، یہ مذہب کا نظریہ نہیں، یہ اس کا انفرادی عمل ہے، انڈیویجول کا عمل ہے، ورنہ کتنے ہی عیسائی تھے۔ مجھے عیسائی کی بات یاد آ گئی، ایک عیسائی ہے، انگریز ہے، اس انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام دی 100 ہے، یعنی دنیا کے 100 عظیم ترین آدمی ہیں، دنیا اس کو تھامس کارلائل کے نام سے جانتی ہے، بہت بڑا دانشور ہے، اس نے دنیا کے 100 عظیم ترین آدمیوں کی سیرت، نظریات و افکار کو، ان کی خدمات کو جمع کیا، ان میں طبیب بھی ہیں، ان میں جرنیل بھی ہیں، ان میں دنیا کے مختلف سیاستدان بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ ان تمام حالات جمع کرنے کے بعد مذہبی طور پر، ذاتی طور پر وہ عیسائی ہے۔ ان 100 عظیم ترین شخصیات میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ان 100 عظیم شان لوگوں کی فہرست بنا کر سر فہرست نام لکھنے کا، سب سے اوپر نام لکھنے کا، سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی چننے کا، وہ کسی جرنیل کو نہیں چنتا، وہ کسی عیسائی کو نہیں چنتا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں چنتا، وہ کسی اور مذہب کے حامل کو نہیں چنتا، بلکہ سب سے اوپر سر فہرست جس شخص کا نام وہ چنتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے۔ عقلیں مبہوت ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے، عیسائی ہونے کے باوجود اس نے حضور کا نام اوپر لکھ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کسی وقتی تاثر کے تحت یا احساس عقیدت سے معمور ہو کر اس نے حضور کا نام اوپر رکھ دیا۔ سوال کیا گیا تم خود عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ کا نام اوپر لکھنے کی بجائے تم نے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا؟ وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں نے جتنی بھی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک شخصیت کی خدمات کا دائرہ اس کے اپنے شعبے تک محدود ہے۔ اگر طبیب ہے، طب کے شعبے میں خدمات ہے، اگر سیاستدان ہے، سیاست کے شعبے میں خدمات ہے، اگر جرنیل ہے، عسکری میدان میں اس کی خدمات ہے، اگر ادیب ہے، ادب کے شعبے میں اس نے خدمات پیش کی ہے، زندگی کے باقی شعبوں میں اس کی کوئی خدمت نہیں۔ لیکن جب میں نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو دیکھا، جب حضرت محمد کی سیرت و کردار کو دیکھا، شخصیت ایک ہے، ہستی ایک ہے، فرد ایک ہے، لیکن ایک فرد نے زندگی اور انسانیت کو درپیش جتنے بھی شعبے تھے ان تمام شعبوں میں برابر رہنمائی۔ کسان ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، سیاستدان ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، جرنیل ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، استاد ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، عزلت نشین ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، سپاہی ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، شہری ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے، دیہاتی ہے، نبی کی سیرت سے سیکھ لے۔ غرض دنیا میں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کا شخص نبی کی زندگی سے برابر رہنمائی لے سکتا ہے۔ جب میں نے اس معیار پر رکھ کر دنیا کی شخصیتوں کو دیکھا تو محمد عربی کی شخصیت کے مقابل کوئی مدد نہیں۔
ختم نبوت۔ اب یہ کون ہے عیسائی؟ کون ہے؟ اب ذرا توجہ کرنا، الفاظ پر غور کرتے چلے جانا، میں وضاحت نہیں کروں گا، ترجمہ پیش نہیں کروں گا، اس کی تشریح بیان نہیں کروں گا، لفظوں پر غور کرنا۔ اگر آپ لفظ سنیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ ہندو کے الفاظ ہیں، ہندو جسے دنیا ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد کے نام سے جانتی ہے، وہ ہندو کہتا ہے خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے۔ کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے، بشر بن کر خدائی کا جمال اولی آئے، متاع صدق لے کر صادق الوعد و امی آئے۔ وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اعظم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم۔ تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحمت کے رحمت للعالمین آئے۔ دو بار کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے دو بار کیوں؟ ایک تو آقا کی تعریف ہے اور دوسرا ہندو کر رہا ہے، اب کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو تعریف آقا کی، اوپر سے کرنے والا ہندو۔ آپ کہیں گے ہندو ہے، نظریے سے اختلاف ہے، ہندو ہے، فکر سے اختلاف ہے، ہندو ہے، انقلاب سے اختلاف ہے۔ اب وہ آقا کے نظریے، فکر اور انقلاب کو تسلیم کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا۔ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، ہندو کہہ رہا ہے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ہندو عقیدت نہیں عقیدہ بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم المرسلین ہے۔ یہ کون ہے؟ ختم المرسلین۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہاں پہ نتیجہ نکال کے آگے بڑھ گئے کہ قادیانی ہندو سے بھی بڑا، بلند آواز سے یار ڈردے کیوں؟ ساڈا تو قانون ہی قادیانی کو کافر آتا ہے، آدھا کہ کوئی نہ، ساڈا آئین کو کافر نہیں آتا کہ مڑ اچھی آواز نہ لاکھ۔ قادیانی ہندو کو بھی بڑا کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس واسطے کہ ہندو نبی دی تعریف کریں دا گستاخی نہیں کرتا، سکھ نبی دی تعریف کرتا۔ میرے کو کتاب پئی ہے عرب کا چاند، ایڈی موٹی کتاب ہے، سکھ نے لکھی ہے، اور نبی دی تعریف کرتا ہے۔ وہ آدھا سارا جہان ویکھ لواں، نبی ورگا سونا میں لگتا ہی نہیں۔ عرب کا چاند کتاب ہی اس لکھی ہے، عرب کا چاند سکھ نے لکھی ہے۔ وہ آدھا میں بڑیاں شخصیتاں دیکھی ہیں، گرو نانک نو میں آپ مندا سیس نوینا، لیکن کیا کرا محمد دسونا جگ دے ہے ہی کوئی صلی اللہ۔ اس باب میں وہ ایسی روایات لے کے آیا ہے، اس باب میں اس نے ایسے حسن عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں کلام کیا ہے کہ آپ کی عقل تنگ رہ جائے۔ ایک مثال دے کر، پنڈت ہری چند اختر ہے، ذات کا برہمن ہے، ہندو ہے مذہب کا، وہ کیا کہتا ہے؟ الفاظ دیکھیے، عقیدت کا انداز دیکھیے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ جو غلاموں میں مولائیت کے رنگ بھرے جاتے ہیں نا، یہ جو غلاموں میں مولائیت کے رنگ بھرے جاتے ہیں، یہ کس شان سے بھرے جاتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے کہ ہے تو ذات کا غلام، لیکن شب معراج آقا نے جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ اپنے کانوں سے سنی۔ تھا تو غلام، لیکن مولائیت کے رنگ نسبت محمدی نے یوں پیکر بلال میں بھرے ہیں کہ چلتا زمین پر ہے قدموں کی آہٹ۔ آگے بڑھیے، کافر ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ضروری نہیں نبی کی توہین کرے، لیکن قادیانیت وہ مذہب ہے جس کی بنیاد ہی رسول اللہ کی گستاخی، جس کی بنیاد ہی حضور کی توہین ہے۔ اب آگے بڑھیے، سامراجی قوتیں یہ بھاگ چکی تھی کہ بر صغیر پر اپنا پنجہ دیر تک جمائے رکھنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی اور فرقوں کے نام پر نئے مذاہب پیدا کیے۔
ان مذاہب کے فرقے باطلہ سے ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ جتنے بھی باطل فرقے اٹھے انہوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو کافر کیا. کن کو کافر کیا؟ بلند آواز. یہ پہچان کافی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کافر کو مسلمان کرتا ہے. یہ مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں. اب اسی ضمن میں انہوں نے ایک خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں کھڑا کیا. میدان عمل میں اترا. اس نے نئی فکر کی بنیاد رکھی. نئی فکر نہیں, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کذابوں اور دجالوں کی خبر دی تھی ان میں سے ایک مرزا تھا. ان میں ایک مرزا تھا. شکل مسکین سی. آج بھی جتنے قادیانی اگر آپ نے دیکھا ہو چہرے سے مسکین, داڑیاں لمبی لمبی, پگڑیاں بڑے سٹائل سے باندھتے, گفتگو میں بڑی مسکنت اور عاجزی ہے, اپنے بھولے انداز اور ادا سے لوگوں کو شکار کرتے ہیں, اپنے دامے تصویر میں دکھاتے ہیں. ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا, مجھے کہنے لگا قادیانیت میں تقریر کی, کہنے لگا جی تسی تے قادیانیت دا عجیب چہرہ بکھایا, یہ تے مٹھے ہی بڑے بڑے مٹھائی بلند آواز. اور جہاں پہ اس کی دکان تھی, جہاں پہ میں نام نہیں لے رہا اسپیسیفکلی, وہاں پہ انہوں نے 2 مسلمانوں کو مرتد کر کے قادیانی بنایا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا اور تجدید ایمان. اور کتنے پیسوں کے عوض؟ احمد پور سیال کے غیور دوستوں 25,000 کے عوض اس نے اپنا ایمان پہنچا. کتنے پیسوں کے؟ آپ کو لگتا ہوگا ختم نبوت والے ایسے ہی بول رہے ہیں. آپ کو لگتا ہوگا جناب مولانا اللہ وسایا شاہی نے ختم نبوت قبلے ہیں سودائی ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ کیا پڑی تھی علماء کو اتنی بڑی تحریک اٹھانے کی اور ہزاروں جانیں لٹانے کی. لیکن چل کرنے اول میں ختم نبوت کے محاذ پر ابو بکر کو دیکھ کس شان سے کھڑا ہے, کیا تیور لے کر کھڑا ہے, کس رویے کے ساتھ کھڑا ہے, کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ابو بکر نے منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا ہے. اور آج انہی صدیقی تیوروں کی ضرورت ہے, اسی صدیقی سٹائل کی ضرورت ہے. بلند آواز سے کہو ضرورت ہے کہ نہیں؟ بات کر رہا تھا, آپ نے کہا معصوم ہے, بھیڑے ہیں, بھیڑے عاجز ہیں, ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں. جب مسلمان کے علاوہ مسجد کوئی نہیں بنا سکتا. آپ اپنا معبد بنا لیں, عبادت خانہ بنا لیں, کوئی گرودوارہ بنا لیں, کوئی اور چیز بنا لیں, مندر بنا لیں, گرجا بنا لیں, لیکن مسجد آپ مسلمان نہیں ہے تو مسجد نہیں بنا سکتے. مسجد جیسی حیرت کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. کہنے لگے یہ ہم پہ ظلم ہے, ہمیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں, ہمیں قربانی کرنے کی اجازت نہیں, ہم شاعر اسلام کا اظہار کرنے کی اپنانے کی اجازت نہیں. اور بھائی پہلے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو, اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کرو. تم یہ تسلیم کرو ہم اسلام سے علیحدہ ایک مذہب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چل کے پاکستان بن رہا تھا. یہ وہ ناسور ہے جو پاکستان کی رگوں میں, وہ جڑوں والا پھوڑا جو پاکستان کے وجود میں پنپ رہا ہے, زہر پھیلا رہا ہے کینسر کی طرح. جب پاکستان کی تقسیم کا نقشہ تیار ہوا, توجہ کرنا, آج لوگ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں مولوی پاکستان کے خلاف تھے. مولوی پاکستان کے خلاف نہیں تھے, مولوی تقسیم ہندوستان کے خلاف تھے. کس کے خلاف تھے؟ سارا ہندوستان ساڈا تے ہوندے چوں ایک نکا جہا ٹوٹا ساڈا, باقی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقسیم کے خلاف تھے, پاکستان کے خلاف نہیں تھے. یہ غلط سوچ ہے. توجہ کیجئے, ریڈ کلف کمیشن کے سامنے 14 اگست 1947 کی رات جب تقسیم کے اس پروجیکٹ پر سائن ہونے والے تھے, مسلم لیگ کا وفد اس وقت ریڈ کلف کمیشن کے سامنے پیش ہوا. مسلم لیگ نے اپنے وفد میں 2 قادیانیوں کو بھیجا. ایک ان میں پاکستان کے ملک کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ. کون تھا؟ ظفر اللہ. یاد رکھیے اس کریکٹر کو. ریڈ کلف کمیشن بیٹھا ہے, سرخ لائن سے باؤنڈری لگا دی گئی ہے, یہ پاکستان ہے, یہ ہندوستان ہے.
لیکن یہ جو مسلم لیگ کے وقت میں شامل دو قادیانی تھے، اس میں ظفر اللہ خان نے کہا بات یہ ہے کہ مسلمان ہمیں اپنا نہیں مانتے، اس لیے گرداسپور اور پٹھان کوٹ کے علاقے میں قادیانیوں کی اکثریت ہے، اسے مسلم اکثریتی علاقہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ کہ ظفر اللہ خان نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ اس وقت تک آئینی طور پر، ایمانی، دینی، اسلامی طور پہ وہ کافر تھے، لیکن آئینی طور پر کافر نہیں تھے۔ اس نے کہا جب ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیوں شامل کیا گیا؟ اس لیے مجھے مرزا کا یہ حکم ہے ہمارے خلیفہ کا کہ تم اپنا مقدمہ مسلمانوں سے علیحدہ پیش کرو، اس پٹھان کوٹ اور گرداسپور کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ تقسیم کی رات صبح اعلان ہونا تھا، رات کو گرداسپور اور پٹھان کوٹ علیحدہ کیا گیا، کشمیر تک ہندوستان کا راستہ کھلا۔ آج تک وہ ناسور پاکستان کے وجود میں پیپ اور درد پھیلا رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب قادیانی ہے اور سر ظفر اللہ ہے۔ آگے بڑھئے، یہی ظفر اللہ 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولو، مولانا شبیر احمد عثمانی میں۔ آج کہتے ہیں مولوی پاکستان کو نہیں مانتے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا، یہ بات آلریڈی ریکارڈ ہے کہ مولوی آپ کے بہت مخالف ہیں، انہوں نے کہا برے صغیر کا ایک مولوی میرے ساتھ ہے، اس مولوی کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک مولوی برے صغیر کا میرے کندھے سے کندھا ملا کر اور میرے تصور پاکستان کو آنے والے کل کی حقیقت سمجھ کر کھڑا ہے، اور وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی۔ مجھے کسی اور مولوی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن چلیے تاریخ کے اوراق کو کھولیے، قائد اعظم کو کافر کہنے والے کون تھے؟ ذرا غور تو کیجیے، عنایت اللہ مشرقی کو کافر کہنے والے کون تھے؟ جنہوں نے وہ ہمارے نعت خواں تھے نا مشہور مولانا، وہ جو فاضل اپنا صحافی بھی تھے، ذمہ دار کے ایڈیٹر، مولانا ظفر اللہ وہی تھے نا؟ ہاں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، تو انہوں نے لکھا جل بھول کر جب انہیں بھی کافر قرار دیا گیا، انہوں نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں کوڑی کے یہ دین تھی، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم من قیدی متین۔ سمجھ میں آگئے؟ اب آئیے، پاکستان بن چکا ہے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے جنازے میں شریک ہے، اور قائد اعظم کی جو موت ہوئی جس پر اسرار طریقے سے ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے۔ میں آپ کو تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ ظفر اللہ ایک طرف کھڑا تھا، لوگوں نے کہا قائد اعظم کا جنازہ ہے، تم وزیر مملکت ہو، تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ظفر اللہ نے کہا یا تو ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیا جائے یا ایک مسلمان حکومت کا کافر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میں انہا مان لیا پاکستان، بولنا انہا من لیا پاکستان۔ اگے چل ایم احمد کون شخص تھا یہ؟ پاکستان میں جو دو پاکستان بنے، مغربی اور مشرقی پاکستان، اس کی علیحدگی میں اس کا کیا کردار تھا؟ یحییٰ خان کون تھا؟ اور پھر جنہیں معاشی مشیر کے طور پر لگایا گیا، یہ ساؤتھ افریقہ کے قادیانی مشن کے سربراہ تھے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے کلیدی عہدے حاصل کر کے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ اس لیے میں پاکستانی بھولے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اسمبلی میں ہندو آ سکتا ہے، ہندو پاکستان کے آئین کے ساتھ مخلص ہے، اگر سکھ آتا ہے وہ آئین کے ساتھ مخلص ہے، لیکن قادیانی مر جائے گا، الٹا لٹک جائے گا، آئین پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آئین پاکستان اسے کافر قرار دے رہا ہے۔ آئین پاکستان اسے کیا قرار دے رہا ہے؟ کافر۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا، آج بھی اسمبلی میں
قادیانیوں کی خالی نشست موجود ہے، جس طرح ہندو کی اقلیتی نشست ہے، سکھوں کی اقلیتی نشست ہے، آج بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں قادیانیوں کی نشست خالی پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں قادیانی امت سے کہ تم اس کرسی پر بیٹھتے کیوں نہیں؟ تم اپنا مقدمہ پارلیمان میں پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے بیٹھیں؟ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم خود کو کافر تسلیم کریں گے۔ بولو، اگر ہم کہیں گے تو خود کو اقلیت تسلیم کریں گے، چونکہ یہ کرسی کو اقلیت کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس لیے قادیانی مر جائے گا، پاکستان کے دستور ساز اداروں میں اپنی آئینی حیثیت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے یا قرآن مجید نے رسول اللہ کو رسول النبی بنا کر بھیجنے کی جتنی بھی آیتیں بیان کی، اس میں نبوت اور رسالت کا تصور اور تذکرہ حضور سے پہلے ہے، حضور کے بعد نہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، آخری بات ہے توجہ کرنا، حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، توجہ ہے، بولو کہو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور جانے والا ہوں، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ اب ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن صحیح تصور کے ساتھ۔ مولا علی کا فرمان سچ ہے کہ بات ٹھیک ہے، مراد غلط ہے۔ یہاں بھی حدیث ثقلین سے وہ جو مراد لیتا ہے وہ غلط ہے، میں جو مراد لیتا ہوں وہ صحیح ہے۔ کلمہ حق ہے، کلمہ بات حق ہے، نبی نے فرمایا۔ ایک کتاب میں نہیں، ترمذی میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں مختلف طرق سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ جہاں بھی حضور نے فرمایا میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دے کے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، چلو سن لو، اور سننی ہو تو اپنے نظریے دی آپ یاری بھی کیتی ونجو۔ حضور فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مینوں کوئی نہیں پتہ میں ہن تواڈے وچ کتنا عرصہ رہاں، مینوں کوئی پتہ لا ادری ما بقائی فیکم۔ یا رسول اللہ ہن ساڈا کی بنسی؟ فرمایا فقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر۔ فرمایا میں لگا جاواں تے میرے بعد ابو بکر تو عمر دے مگر تو آئے۔ توجہ ہے تے حضور گئے، حضور نے پچھو اے نہیں آکھیا کہ ایک پچھو نبی آسی، ایک رسول آسی۔ اللہ یہ نہیں آکھیا کہ جنہیں میں پہلے نال وعدہ کیتے کہ نبی گھلے ساں اونی نبی گھلے ساں، بلکہ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ فرمایا تواڈے بعد میں اللہ وعدہ کرے گا کہ خلیفے ہو سے۔ کون ہو سے؟ بلند بلند کون ہو سے؟ خلفاء ہو سے۔ تے خلیفہ بہن الحمدللہ، خلیفہ تاؤں مولا علی نے ابو بکر دے مگر کھڑو منے چ دیر نہیں لائی، پتہ ہی نہ کہ حضور داس کے۔ حضور فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر، اس تے سانو اختلاف کوئی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ دی کتاب اور میری سنت۔ مڑ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ۔ علماء کرام اتنے بیٹھے تو ہم کوئی اختلاف نہیں، بلکہ خوش ہوئے ہیں۔ ایک وضاحت پوری کیتی جاواں، اسی اس حدیث نو عقیدے دے باب وچ نہیں لیا، اساں اس حدیث نو فضیلت دے باب وچ گل سمجھ وچ آ گئی۔ علماء کلیئر تھی جان، کیونکہ احمد پور دی فضاواں اور ہواواں وچ پروپیگنڈا بہت اے فلانے دے موقف نو تقویت دے دیں، نہ میں مولا علی دی شان بیان کرنا ہے، فلانے دا موقف ہے۔ توجہ کوئی نہیں۔ حضور نے علی دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ لے کے نہیں فرمایا دنیا تے آخرت تو میرا ویر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ عمر ابن عبد الوہاب دا سر لاہن دی واری آئی ہے، کوئی نہیں اٹھیا، مولا علی اٹھے۔ حضور نے نہیں فرمایا کل جنڈا میں انہوں دے منے کہ اللہ تے اندہ رسول ہوندے تے راضی ہے کہ او اللہ رسول تے راضی ہے۔ میں یہ بیان کرا ہوندے موقف دی اے تائید ہے یا سنیہ دے موقف دی تائید ہے؟ نہ جھلا تو عظمت صحابہ دی گل کرے نا جے میں یزید دی منجی ٹھوکاں پیڑ تینوں ہوندی ہے، ایک گل دا جواب میں نو دے یزید صحابی ہے؟ بولنا یزید صحابی ہے؟ تابع بھی کوئی نہیں، تابع بھی
تو آنکھ سے نہیں صحابہ ہن کہ یزید بھی ہائی میں کہ قرآن نے مسئلہ سمجھایا والذین اتبعوہم بے احسان یزید صحابی دی اتباع دا احسان نال کیویں کرے گا اس پر صحابہ دا قتل عام کیتا ہے عبداللہ بن مطیع دا قاتل کون ہے حسین ابن علی دا قاتل کون ہے حسین صحابی کوئی اچھا بولنا حسین صحابی ہے کہ نہیں حضور نے حسین نو مخاطب کر کے نہیں آکھیا جڑا تیرے نال لڑے ہو میرے نال لڑے حضور نے حسن نو مخاطب کر کے امام حسن نو نہیں آکھیا جیندی تیرے نال لڑائیے انا حرب لمن حاربتم جڑا تیرے نال لڑے ہو میرے نال لڑائیے حضور نے مولا علی نو مخاطب کر کے آکھے جی مولا نہ آکھو او بولو مولا نہ آکھو علماء کرام جی آدھے دی مولا دا معنی غلط نکل رہا ہے مولا دا معنی غلط نکل رہا ہے میں کہا نبی آکھے ہے کہ نہیں مولا آکھے ہے میں کہا میرے تو معنی پوچھ ہی نہ دیڑے معنی تو نبی آکھے میں اسے معنی گل مکی مولا دا معنی کی ہے اللہ جانے دے گا نبی جانے میں نو اتنا پتہ میں یا رب دی مننی ہے یا رب دے حبیب دی مننی تے جنہ نو رب دا حبیب منواوے میں انہاں نو سمجھ آ گئی کہ نہیں حضور نے فرمایا انتخی فی الدنیا والآخرہ حضور نے فرمایا علی میرے بچوں حضور نے فرمایا ہر عورت دی اولاد دا ایک قصبہ ہوتا ہے تے لیکن فاطمہ تو علاوہ روح زمین دی واحد عورت فاطمہ کہ ہوں دی اولاد دا قصبہ میں کون ہے اولاد فاطمہ نہ ابو بکر دی عظمت سنو ایمان تازہ ہوندہ ہے کہ نہیں جیدہ ہوندہ ہے ہاتھ کھڑا کرے جیڑا بیمار ہے مٹھوں ہاتھ نہ چاہے عمر دی شان بیان کرنا دل کھردہ ہے کہ نہیں کھردہ جی میں میری گال کان کھول کے سن لے کہ تیری سنیت دا تقاضا یہ ہے کہ تو ابو بکر دی شان سنے دل ٹھر دے عمر دی شان سنے دل ٹھر دے عثمان دی شان سنے دل ٹھر دے نبی دے صحابی دی شان سنے دل ٹھر دے خدا دی قسم سنی چھوڑ تو مومنی کوئی نہیں اگر علی دی شان سن کے تیرا دل نہیں ٹھرتا اگر حسین دی شان سن کے تیرا دل نہیں ٹھرتا اگر حسن دی شان سن کے تیرا دل نہیں ٹھرتا کیونکہ میرے نبی نے آنکھ چھوڑے جن علی نال پیار کوئی نہیں علی دی ذات میں یار ہے وہ پکا منافق فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ ایک جماعت نو معیار بنایا قرآن میں ایک توجہ ہے ایک جماعت نو نبی نے ایمان کا معیار بنایا اور اس حدیث نبی نے علی دی ذات نو ایک ذات نو ایمان دا معیار جب منافق دی سنان کرنی ہوئے تے انہیں کرایا علی دا ناس ہی دے وقت پڑے ویسے انہیں ڈھیر تک مروڑ ہوئے اسے واسطے دے میں اند نہ کر میرا سنی بھرا اند نہ کر اے عبداللہ شفیق دے خلاف اے مہم نہ چلا اس پاسے نہ لے کے بڑھے جڑے پاسے تو گلنا لئی میں نا اے نا جی اوے حالی تک میں اے نہیں آکھیا کہ اے کون اللہ دی قسم میں جگن میں آکھیا تے وڈیاں مقدس دستانوں نشانے تے آگئے لیکن سانو اہل بیت دی خدمت کرنے اسی صحابہ دی بھی نوکر ہیں تے آل محمد دے بھی نوکر ساڑھا انہا تو بغیر ہی چارہ کوئی نہیں ساڑھا انہا تو بغیر ہی گزارا ٹھیک ہے یا غلط بلند آواز اس معاملے تے کدو جی رائے ہیں دیوال میرا جرم کہ میں انہی جلسے دے جامڑا تے ہودے جلسے تے نہیں جامڑا میں ہیندی مسجد دے جامڑا تے ہودی مسجد دے نہیں جامڑا تے اگر میں کہہ مسجد دے آمڑا ہے تے ہودے مقابلے جو گئی مسجد دے جلسہ ہوئے تے ہیندہ مطلب ہے دال اچکالا بولنا سمجھ آئی ورنہ تو میرا بھرا ہے میں تیرا بھرا تو ہی اس سے گھاٹ سے پانی پیتا ہے میں اس سے گھاٹ سے پانی پیتا ہے تو ہی دارالعلوم دیوبندہ خوشہ چین ہے میں ہی دارالعلوم دیوبندہ خوشہ چین تو ہی نانوتوی دا فرزند ہے میں ہی نانوتوی دا فطری فرزند تیرے فرق کوئی نہیں میرے میں ہی جھنگوی نو مرشد مننا تو ہی جھنگوی نو بولنا تو ہی
اعظم طارق تیرا بھی جرنیل ہے کہ میرا بھی جرنیل ہے، تو اپنا شجرہ پھرول تا صحیح، مینوں یاد ہے تو بھی ساری مسئلہ تو چاہ یاد کر، میرا ہر بزرگ صحابہ دا غلام بھی ہے تو سچا حسینی بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، حضرت صحابہ، اللہ کا شاہ حسین، اللہ کا شاہ حسین، اللہ کا شاہ حسین، عامرین علماء دیوبند۔ تیری وجہ تو آج ایک چوڑا بیٹھ ٹی وی تے اپنے یوٹیوب چینل تے آدھے اے دیوبندی آل محمد بھی نہیں مانتے تیرے رویے دی وجہ، ورنہ اللہ دی قسم ہے میں جتھے جا کے تقریر کیتی ہے انہاں آکھا تو سنی آل محمد بھی مانتے سمجھ آج نہیں بھی انما یرید اللہ، اللہ دی گل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تواڈے درمیان ثقلین چھوڑ کے جاندا پیا، ثقلین دا مطلب کہ ذرا اپنی زبان ایک سوچ کہ ساری دنیا ایک لب دعوتے پھرتا رہے تینوں ایو جئی بھاری چیزاں نہیں لبنی، انہاں دے بھار دی چیز تینوں لبنی کوئی نہیں۔ دو چیزیں ایک قرآن ہے دوجی آل محمد، ایک قرآن ہے دوجی نبی دی آل ہے، نبی دی آل دا لڑ پھڑ یاد نہیں جی نہیں ایک حدیث سنتی ہے، میں کہا سنتی نو دے رکھے تتائی ہے معیار میں نو قبول ہے جو نبی دی آل سنت بیٹھ جاتی ہے، نبی دی آل سنت بیٹھ جاندی نہیں، اسی لئے آل سنت دے دل کے دماغ آل محمد دی محبت دا بسیر ہے۔ تاہتے میں بیٹھے ہیں کہ آل سنت والجماعت ابو بکر نو امام بننے ہیں، علی نے بھی امام ہے، حسن نے بھی امام ہے، حسین نے بھی امام، اہل سنت نے عمر نو امام بننے ہیں، انہا ہستیاں بھی عمر نو امام، انہا عثمان نو امام بننے ہیں، سیدہ بھی امام بننے ہیں، ہاں جیڑا تا اتھے بننے ہیں اور جنہوں حسین امام نہیں بنتا، رب کعبہ دی قسم ہے، رب آل محمد دی قسم ہے، کوئی بھی سنی جیڑے نو حسین امام نہیں بنتا سنی انہوں امام نہیں بنتا، اے جڑی دوگلی پالیسی ہے نا چھوڑ، اسے واسطے آدھا کٹی چھوڑی گال کرتی ہے، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات، میدان میں آ گئے ہو نہیں تو سا اے دسو تقیہ ساڑھے مذہب اجتے کوئی ہے مرسانو لکامن دی لوڑ ہے لکن دی لوڑ ہے، اسی جیڑی گال کریں نے ڈنکے دی چھوڑ تکرے نے، آج بجلی سے بھی کچھ تیز ہے آواز خطیب، آج شمشیر کی ماند علم اٹھے ہیں، آج سے ظلم پہ فرمان قضا لازم ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، تشریف رکھیں، حضرت قبلہ سید فضل الدہر شاہ صاحب تشریف فرما چکے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں اور ذرا بات سنیے، ہم آل محمد کے نوکر بھی ہیں، بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا کہ آل محمد کی محبت حفاظت ایمان اور ایمان پر خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی بات شیخ حامد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، وہ سرہندی جو جگہ جگہ پہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جب اکبر نے دین الہی کی نیو رکھی تو میری رگے فاروقی ابھری، رگے فاروقی پھڑکی، یعنی فاروقی خون تھا نا، ان کی اولاد نہ تھی، فرمانے لگے میرے ابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد کی محبت حفاظت ایمان اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ ہے، موجب ہے، تو فرمانے لگے جب ابا جی کا آخری وقت آیا ذرا توجہ کیجئے، میں نے ابا جی سے پوچھا ابا جی آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب بتائیے آخری وقت ہے آپ کس حال میں ہے؟ خدا کی قسم شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی مجھے بتائیے میں مجدد الفسانی کی بات مانوں یا سرگودا کے کسی دو ٹکے کے چوڑے یا جمال کی بات؟ جو علی کی توہین کرے وہ سنی ہے؟ علی صحابی نہیں؟
تکلیف تجھے یہ ہے کہ ردائے تطہیر کے نیچے علی آیا ہے، تکلیف تجھے یہ ہے کہ نبی نے ردائے تطہیر میں علی کو بنا دی. کہتا ہے میں کونوں کہ خفیہ اجلاء سے دسندہ پیاں، ایک نبی دی دھی لوّن آ لے، ایک نبی نو دھی دیون آ لے. بڑی حقارت کے ساتھ نہ ایمان نال ذرا دل ہاتھ رکھ کے باونے تے مینوں یہ جواب دیونے، دھی جیندے تو لئی جاوے ہوندے تے زیادہ اعتماد ہوندا ہے، دھی دن دتی جاوے. نہیں توجہ اس پاسے کیوں جانا چوڑیا آدھ ہے وکیل اصحاب رسول تو خدا دی قسم ہے تو صحابہ دی شان اور عظمت دی بیڑی بوڑنا نبی دے صحابہ دی عظمت دا پاسبان او ہو سکتا ہے جندے دل وچ آل محمد دی محبت وسط، ورنہ آل محمد میں توڑا مقام حاصل ہے کہ او حضور دے اہل بیت ہی ہے، حضور دے صحابہ ہی ہے، حضور دے صحابہ ہی ہے. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد آپ فرمائے دے ذرا توجہ کرنا جے اہل بیت دی شان سمجھنی ہوئے نا، اہل بیت دی شان بول میں گال ختم کرے لگی، جے اہل بیت دی شان سمجھنی ہوئے تے نبی دی آنکھ نال ویکھ. کیڑی سونی گل کیتی ہے جے اہل بیت دی شان سمجھنی ہووے کملی والے محمد دی آنکھ نال ویکھ تے جڑے اس آنکھ نال ویکھ سے تینوں پتہ لگ سی نبی دی کمر تے حسین آوے نبی سے نہیں چیندا، حسین پیدل ٹردا ودا ہوئے نبی موڈے تے چاہ کے ٹردا ہے تے حسین ترے وچ رووے نبی لعاب نال حسین دی پیاس بجھاندے تے نبی حسین نال کھیڈے تے پیار وچ آ کے کیا آکھدا ہے حسین تو میرے وچوں ہے تے میں تیرے وچوں. نبی آ کے حسین جڑا تیرے نال لڑدا ہے او میرے نال لڑدا ہے. میرے دوستو آل محمد اور اصحاب محمد دی عظمت نال سینہ بسا کے منکر نو ای آکھ دے دلیل چھوڑو وکیل چھوڑو نہ بات پر منہ چڑھاؤ. حسین کیا ہے یزید کیا ہے نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ، عدیل کا یہ فیصلہ ہے ادھر ہی تم کربلا بناؤ. میں ہوں بطرف حسین آقا تم بطرف یزید آقا. گرامی قدر معزز سامعین اکرام، آج ہم اپنی اس سعادت پر خوب شاداں اور نازاں ہیں کہ ہمارے عظیم کرم فرما ہمارے شیخ مکرم صاحب العلم والعرفان جامع شریعت والطریقت حضرت سیدنا و مولانا علامہ محمد فخر الدہر المعروف السید محمد فخر الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہے. برادران اسلام، حضرت شیخ مکرم جب ان کی خدمت میں آج کے پروگرام کے لیے بلکہ اس سے پہلے مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کے سالانہ اجتماع کے لیے درخواست کی تو اتفاقاً ان ایام میں حضرت شیخ کا بیرون ملک کا دورہ شروع ہو رہا ہے تو لگے ہاتھ ہی ہم نے حضرت کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں. جب آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا وہ پہلو نظر آتا ہے کہ جب کوئی سائل آپ سے کسی چیز کا سوال کرتا تو آپ سائل کو خالی نہیں لوٹاتے. تو بعین اسی طرح جب حضرت شیخ کی خدمت میں
یہ درخواست پیش کی کہ حضرت ہمیں اور ہمارے علاقہ کو محروم نہ فرمائے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں برکتوں سے بھی نوازیں، ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھی بھرپور فرمائے اور اپنے برکت اقدام سے اس علاقہ کو بھی نوازیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت کی بہت ساری اور بھی مصروفیات تھیں، لیکن فرمایا کہ میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام پر آؤں گا۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جب سائل عید ہے، ہم سائل بن کر آپ کے در دولت پر حاضر ہوئے، ہم اس در دولت کے سائل ہیں اور سائل رہیں گے۔ تو جب سوال کیا تو حضرت اعلیٰ نے ہمیں خالی نہیں لوٹا۔ تو الحمدللہ میں حضرت شیخ کا اس بات پر انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے جہاں اس پروگرام کو برکتوں سے نوازا ہے، جہاں ہمارے قلوب کو، ہمارے سینوں کو خوشیوں سے بھرپور کر دیا ہے، وہاں ہمیں عزتوں سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت دیر پا ہمیں نصیب فرمائے، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ حضرات گرامی، میں صرف آخری اعلان کرتا ہوں مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کا سالانہ اجتماع جو آپ کے شہر کا الحمدللہ بہت بڑا 2 روزہ اجتماع انشاءاللہ حضرت شیخ کی دعاؤں کے سائے میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان منعقدہ ایام میں حضرت شیخ بیرون ملک ہوں گے، لیکن آپ کی عدم موجودگی کا احساس ہمیں باقی رہے گا۔ لیکن اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ والوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی برکات، آپ کی فیوزات، آپ کی توجہات انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ 22-23 فروری روز جمعرات، جمعۃ المبارک، انشاءاللہ آپ کے مرکز احمد پور سیال مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس میں سالانہ 2 روزہ تبلیغی اصلاحی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ مصر کے قراء کرام تلاوت کلام اللہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیگر علماء کرام بھی اپنے خطابات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں حضرت شیخ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اپنی دعاؤں سے ہم سب کو، پورے علاقہ کو نوازیں۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری مقبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی صراط مستقیم عطا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کے تمام جائز مقاصد پورے فرما، تمام جائز حاجات پورے فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل الذي استرت به نفسك فلا عين تراك۔ اللهم فرج كرباتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اغفر زلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني أسألك بأنت الله لا إله إلا بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين۔